زندگی کا سفر بڑا طویل ہے، مگر یہ سفر وہاں پہ فوراً اختتام ہو جاتا ہے جہاں کسی کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ دنیا چلتی رہتی ہے، کائنات چلتی رہتی ہے، مگر اس کی زندگی کا سفر مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ زندگی جو ہے نا، ایک بڑا کڑا امتحان ہے، اور یہ دو ہی لوگ ہیں جو اس امتحان کی سختی سے محفوظ ہیں۔ ایک وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حواس ہی نہیں دیے، عقل سمجھ نہیں ہے، بیچارے پاگل ہیں۔ یہ دوسرا وہ بندہ ہے جو بہت ہی زیادہ پرباش ہے، جس کو کوئی فکر نہیں، کوئی فاقہ نہیں ہے، بالکل بے غم بے نیاز اور غافل بھٹکا ہوا لاپرواہ انسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دی ہے، جس کو عقل دی ہے، جس کو ضمیر دی ہے۔ اس شخص کے لیے یہ زندگی بہت ہی گہرا اور کڑا امتحان ہے۔ زندگی میں کبھی کبھار ایک ایسا وقت آ جاتا ہے، شاید سب پہ یہ وقت ہوگا، مگر میں اپنے دل کی کیفیات کچھ کہنے لگا ہوں، کچھ ایسی باتیں جو شاید لوگوں کو بورنگ لگیں، مگر یہ وہ باتیں شاید ہر کسی دوسرے کے ساتھ چل رہی ہیں۔ جو انسان اپنوں کے ساتھ، اپنے ان رشتوں کے ساتھ مخلص ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ زندگی بھر بتانا چاہتا ہے، ان کو خوشیاں دینا چاہتا ہے، کئی دفعہ خود وہ زخم کھا کے، خود تکلیف برداشت کر کے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ جو کمایا، جو ارن کیا، جو کچھ بھی کیا، پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ان خوشیوں کو اویل کیا جائے جو ہمارے زندگی میں اپنے نہیں اویل کر سکے۔ ہر وہ چیز ان کو دی جائے جس سے وہ محروم رہے ہیں، یا جس سے ان کو آسانیاں ہوں، لگژریز، ہر طرح کی نیسیسٹیز ان کو ادا کی جائیں، ان کو پرووائڈ کی جائیں۔ مگر ہوتا کیا ہے، جو شخص یہ ساری قربانیاں دے رہا ہوتا ہے اپنی خواہشات، اپنی میں مار کے، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چاہنے والوں کو، جن کو وہ یہ سہولیات مہیا کر رہا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر وہی لوگ جو ہے نا اس کی پیٹھ پہ چھڑا گھومتے ہیں۔ پیٹھ پہ چھڑا گھومنا تو خیر شاید بہت ہی اخیر لیول کی بات ہے، مگر ایسا شخص سب کی ضروریات کا خیال کرتے کرتے سینسٹیوٹی کے اخیر لیول پہ پہنچ جاتا ہے، مگر وہ اتنا جبر رکھتا ہے، اتنا جبر رکھتا ہے کہ کئی دفعہ اندر سے ٹوٹ جانے کے باوجود بھی زبان پہ کچھ نہیں لے کے آتا۔ جو شخص زبان پہ اپنا دکھ نہیں لے کے آ سکتا نا، وہ اندر ہی اندر بہت بڑے پہاڑ، اس کے اندر غم کے پہاڑ، غصے کے پہاڑ ٹوٹ رہتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ناگا پربت کی کیا اونچائی ہوگی، کیا ہیبت ہوگی، کہ جس ٹائم آپ کے اندر وہ غم کی کیفیت، وہ قرب کی کیفیت گزری ہوتی ہے، ایسے پہاڑوں کی ہیبت کم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ جذبات ہیں کہ شاید وہ میرے ان الفاظ کو شاید وہ شخص سمجھ سکے جو ان کیفیات سے گزرا ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ان کیفیات سے نہ گزارے۔ انشاءاللہ رب کسی نہ کسی اپنے دا غم نہ دے، دکھ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہنسنا بسنا نصیب کرے۔ میری اس ویڈیو کے توسط سے آپ سب دوستوں سے دعا ہے، مل بیٹھ کے کھائے پیے، انجوائے کریں، خوشی سے رہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹیں، اور کوشش یہ کریں میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کوشش یہ کرو کہ یار اپنے ساتھ کے لوگوں کی کیفیات کو سمجھو، جو تمہارے لیے چہرے پہ مسکراہٹ رکھ کے بیٹھے ہیں، کیا پتہ وہ اندر ہی اندر کتنا گھٹ رہے ہیں۔ تمہاری ایسی باتیں، تمہارے ایسے ایکٹ، تمہارا بیہیویئر ان کو اندر ہی اندر جلا رہا ہو، جنہوں نے اپنے لیے سارا کچھ تمہارے لیے جلا دیا۔ اپنے پیاروں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے والدین کا، اپنی اولاد کا، اپنی بیوی کا، اپنے دوستوں کا خیال رکھو اور ان کی کیفیات کو سمجھو۔ کافی دنوں سے یہ ولاگ رکھا ہوا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کب اپلوڈ کروں۔ یہ ہم مردان گئے تھے، اور مردان میں جب ہم جو ہے نا ڈھونڈتے کسی نے یہ بلال والوں کا بتایا، یہاں پر ہم آئے ہیں نمکین گوشت کھانے کے لیے۔ بڑا زبردست قسم کا انہوں نے ہمارے سامنے گوشت کاٹ کے فریش نمکین گوشت کھلایا۔ یہ ہمارے دوست عاصم بھائی اور ماجد بھائی، بڑا ہی بہترین قسم کا کھانا تھا جی، یہاں کا صاف ستھرا اور بڑی کوئک سروس تھی، بڑی اچھی سروس تھی۔ اس کے بعد ہم نے قہوہ پیا اور بڑا انجوائے کیا۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔